کوئی بھی انسان ہو اس پر موسم کے اثرات اثر کرتے ہیں، غمی خوشی کا اثر ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں آ سکتی ہیں، اسی طرح جادو کے اثرات بھی کسی بھی انسان پر ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کر لے یا جو اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ حاصل کر لیں اللہ کی، اللہ انہیں محفوظ کر لیتا ہے، ورنہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی جب اس جادو کے اثرات ہوئے، آپ کی طبیعت بوجھل ہوئی، تو حضرت جبریل آئے، تو حضرت جبریل نے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر فلاں یہودی اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا ہے، اور جس چیز پر جادو کیا ہے وہ چیز اس وقت فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس کنویں کے اندر واقعی پتھر کے نیچے سے ایک تارنما رسی سی ملی جس پر 11 گرہیں باندھی ہوئی تھیں، اور جب حضور علیہ السلام کے پاس اس تارنما رسی کو لے کے آیا گیا جس پر 11 گرہیں باندھی ہوئی تھیں اور ہر ایک گرہ کے اندر ایک سوئی تھی، تو یہ جو صورتیں ہیں نا دونوں جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کام کے لیے اتاری تھیں، ان دونوں صورتوں کی آیتوں کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 11۔ کتنی تعداد ہے؟ 11۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ تارنما گریں بندھی ہوئی رسی آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گرہ پر سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھی، گرہ کھولی، سوئی نکالی، دوسری آیت پڑھی، گرہ کھولی، سوئی نکالی، اس طرح 11 گرہیں ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گرہیں کھولتے گئے، سوئیاں نکالتے گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ساری گرہیں کھولیں، سوئیاں نکالیں، ادھر دونوں صورتوں کی ساری آیتیں مکمل ہوئیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو اس جادو کا اثر تھا، جو جسم بوجھل تھا، وہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے یا ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام ان کاموں کے لیے اور آیتیں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس طرح کے مسائل کے لیے آپ علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کا ہی عمل کیا ہے، ان دونوں صورتوں کو ہی پڑھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح کی یہ دو صورتیں ہیں اس طرح کی آیتیں پورے قرآن پاک میں اور کہیں نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں یعنی مختلف شرور سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، جنات اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے ان دو صورتوں سے بہتر اور کوئی آیت نہیں ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس طرح کی یہ دو صورتیں ہیں اس طرح کی آیتیں نہ قرآن پاک میں ہیں، نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس طرح کے مسائل کے لیے جس طرح کا حل ان دو صورتوں میں ہے کہیں اور حل نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے، ہمارا عمل مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہم بھاگے پھرتے ہیں۔ یہ جو تویز گنڈا کرنے والے ہیں ان کو جا کے فیسیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، ان کی کئی جائز نجائز شرطیں مانتے ہیں، اور آرام پھر بھی اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو کسی سے آ جاتا ہے، کسی کو 10 لوگ پھرتا ہے، وہ کسی سے بھی نہیں آتا۔
اگر یقین کامل ہے تو ان دو صورتوں کی وجہ سے اس طرح کی بیماریوں سے شفا مل سکتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا ان صورتوں میں، آئیے ذرا اس پر توجہ کرتے ہیں۔ پہلی صورت کا نام ہے سورہ فلق۔ اس کے شروع میں آیا جو جملہ ہے اسی کی نسبت سے سورت مبارکہ کا نام ایک سورہ فلق بھی ہے۔ فلق کہتے ہیں صبح کو، صبح کی پہلی روشنی کو، چاندنی کو، اور لغوی طور پر فلق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر کسی دوسری چیز کا اس چیز سے نکالنا، یعنی ایک چیز کو پھاڑ کر اس کے اندر سے دوسری چیز کو نکالنے کو فلق کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالی رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر صبح کی چاندنی، صبح کی روشنی نکالتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اس لیے صبح کے وقت کو فلق کہتے ہیں۔ ویسے تو اس کے اندر بڑی باریکی ہے، بڑی حکمت ہے کہ مختلف چیزوں کو پھاڑ کر ان چیزوں سے دوسری چیزوں کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ انڈے کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے چوزا بھی نکال لیتا ہے۔ انڈے کو ہم پھاڑتے ہیں، اس کو ویسے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اور بیج کو میرا رب پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے درخت کو نکال لیتا ہے۔ زمین کے دامن کو، زمین کے سینے کو میرا رب پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے سینکڑوں قسم کے مختلف انواع و اقسام کے پھل پھول اناج میرا رب اگا دیتا ہے۔ تو سورہ فلق کے شروع میں میرا رب کیا سکھاتا ہے اپنے نبی کو اور ہم ایمان والوں کو؟ فرمایا قل، میرے نبی آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یوں پڑھا کرو، یوں کہا کرو، کیا کہ اعوذ برب الفلق، کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس رب کی؟ جو صبح کا رب ہے۔ قل کہہ دو اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز کی پناہ؟ کس چیز کی مانگنی ہے اللہ سے؟ اللہ سے پناہ لینی ہے نا، تو کس چیز سے بچ کے پناہ لینی ہے؟ من شر ما خلق۔ توجہ کیجئے گا، یہ آخری دو صورتیں آپ کو آتی بھی ہوں گی، لیکن آج اس کا ذرا ترجمہ سمجھیے۔ بڑے خوبصورت جملے ہیں اس کے ترجمے کا استحضار کر کے، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیے گا، مزہ آئے گا، لطف آئے گا کہ بندہ اپنے رب سے کہے، بندہ اس کو یوں پڑھے، اعوذ برب الفلق، میں اپنے اس رب کی جو صبح کا رب ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ؟ کہ اللہ من شر ما خلق، تو نے جتنے بھی شر پیدا کیے ہیں نا، ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان سے بچا لے، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جتنے بھی شر ہیں، وہ دن کے اجالوں کے شر ہوں، وہ رات کی تاریکیوں کے شر ہوں، وہ جنگلوں میں پھیلے ہوئے شر ہوں، وہ آبادیوں میں پھیلے ہوئے شر ہوں، وہ بازاروں کے شر ہوں، وہ انسانوں کے شر ہوں، وہ کیڑے مکوڑوں کے شر ہوں، وہ درندوں کے شر ہوں، یہ اے اللہ من شر ما خلق، تو نے جتنے بھی شر پیدا کیے ہیں میں ان سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ان سب شرور سے مجھے بچا لے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سن سا ترجمہ کر رہا ہوں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جتنے بھی شر تو نے پیدا کیے ہیں ان سب سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا تذکرہ کر کے آگے اللہ نے خصوصی طور پہ خاص 3 قسم کے جو شر ہیں نا ان کا پھر خصوصی ذکر کیا۔
ومن شر غاسق اذا وقب، خصوصی طور پہ اس شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، ومن شر غاسق اذا وقب، وہ اندھیرا جو ڈھانپ لیتا ہے، اندھیروں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب اندھیرے چھاتے ہیں تو اندھیرا خود ایک شر ہے، اندھیرے میں کیڑے مکوڑوں کا شر بڑھ جاتا ہے، اندھیرے میں درندوں کا شر بڑھ جاتا ہے، اندھیروں میں چوروں ڈاکوؤں کا شر بڑھ جاتا ہے، اندھیروں میں یہ تویز دھاگے کرنے والے چلے اندھیروں میں کرتے ہیں، ان کا شر بڑھ جاتا ہے، اندھیروں میں جنات کا شر بڑھ جاتا ہے، انسان بھی جو کاروائیاں ڈالتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے، وہ زیادہ تر تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر اے اللہ جو اندھیروں کے شر ہیں ان سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گھریں باندھنے والی وہ جو گھروں پر پھونک مارنے والیاں ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جنہوں نے جادو کیا تھا نا، گھریں باندھی، سوئیاں ڈالی اور پڑھ پڑھ کے الٹے سیدھے جو جادو کیے، پھونکے ماری، وہ بھی عورتیں تھیں۔ اور یہ جادو ٹونے والا کام بھی زیادہ تر عورتوں کو شوق ہوتا ہے کرنے کا، یہاں پر اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا خصوصی طور پر، ویسے تو اس میں ساری آ جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ جو ایسے جادو کرنے والے ہیں یا والیاں ہیں جو جادو کر کر کے گھریں باندھیں، پھونکے ماریں، اے اللہ ان کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، خصوصی طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں۔ اور اے اللہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ اس کے شر سے جو حسد کرنے والا ہے جب وہ حسد کرے، اس کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حسد بھی بہت بری چیز ہے، حسد کرنے والا نہ کسی کو چھوڑتا ہے نہ خود بچتا ہے، حسد کی آگ میں وہ خود بھی جل جاتا ہے، خود بھی وہ مر جاتا ہے، خود بھی غرق ہو جاتا ہے، لیکن حسد کرنے والا دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں جو بھی اس کے پاس خوبی ہو، یہ دل میں سوچنا کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ایسے چھن جائے، کسی کی دولت سے حسد کرنا، کسی کی نعمت سے حسد کرنا، کسی کے حسن سے حسد کرنا، کسی کی اولاد سے حسد کرنا، کسی کے باغات سے حسد کرنا، کسی کے کاروبار سے حسد کرنا۔ اس صورت میں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے سبق ہمیں سکھایا کہ یوں دعا کرو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا جب حسد کرے، اللہ اس کے شر سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ جو نظر لگتی ہے نا، نظر لگ جاتی ہے، اب تو جدید سائنس بھی تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ نظر لگنے والا معاملہ ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے نا، کس ارادے سے دیکھ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو نظر زیادہ تر لگتی ہے حسد کی نظر لگتی ہے، زیادہ تر نظریں جب لگتی ہیں حسد کی، جب کسی چیز کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، حسد کی نظر زیادہ لگتی ہے، اس کے اثرات ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو نہیں نہ مانتے، ان کو کہو پگلو تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ کسی بندے کو بندہ پیار سے دیکھتا ہے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، کسی کو گھور کے دیکھتا ہے، اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو آرام سے دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو، کئی دفعہ بچے کو پیار سے دیکھو وہ مسکراتا ہے، انہی آنکھوں سے کچھ نہیں بولو تم،
گھور کے دیکھو، غصے سے دیکھو، وہ بچہ رونا شروع کر دیتا. اس لیے نظر لگ جاتی ہے. اسی طرح سورہ فلق کے بعد سورۃ الناس ہے. میرے اللہ نے فرمایا کل، یوں کہو اعوذ برب الناس، ہم اس رب کی پناہ چاہتے ہیں جو لوگوں کا رب ہے، انسانوں کا رب. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیتوں میں اپنی 3 صفات کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو اللہ کی ربوبیت والی صفت ہے، بڑی باکمال صفت ہے. میرا اللہ رب ہے، ابتدا سے انتہا تک پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. قل، میرا اللہ فرماتا ہے یوں کہو اعوذ برب الناس، اس رب کی پناہ چاہتے ہیں جو لوگوں کا رب ہے. مالک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کی صفت بیان کی ہے. الہ الناس، جو معبود ہے. 3 صفات بیان ہوئی. اس رب کی پناہ مانگو جو رب ہے، پالنے والا ہے، جو بادشاہ ہے، مالک ہے، جو معبود ہے. یہاں 3 صفات کا ذکر کر کے آگے کس کا تذکرہ کیا کہ پناہ کس سے مانگنی ہے. سورہ فلق میں اور طرح کی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی تھی. یہاں پر ایک ہی بات کا تذکرہ کیا ہے. 3 اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اور کس شر سے پناہ مانگی؟ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. جو وسوسہ ڈالے اور پیچھے ہٹ جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب جو انسان کو ورگلاتا ہے، شیطان کے چیلے، وہ چاہے انسانوں کی شکل میں ہوں، جنات کی شکل میں ہوں. اس کی تعویلات علماء نے بے شمار تفصیلات میں کی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسہ ڈالے اور پیچھے ہٹ جائے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ بھی ڈالے سینوں میں، دلوں میں، جو دلوں کا روگ پیدا کرے، جو اندر بیماری پیدا کر دے. سب سے زیادہ بنیادی یہ کام شیطان کرتا ہے، وسوسے ڈالنا، شکوک و شبہات پیدا کر دینا، بندے کو صحیح سمت پر قائم نہ رہنے دینا، ہلا دینا، تذبذب کا شکار کر دینا. مختلف قسم کے لوگ جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہوتے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی سانو پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں اسی حقتے ہیں، فلاں حقتے ہیں، فلاں حقتے ہیں، پتہ نہیں چلتا جنہوں. جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں ہوتے، پتہ نہیں اسی حقتے ہیں، پتہ نہیں کون حقتے ہیں، یہ تذبذب کا شکار ہیں. یہ شیطان کے ورگلائے گئے لوگ ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالے. اے اللہ اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ دونوں صورتوں کو تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اپنی 3 صفات کا ذکر کیا خصوصی طور پہ. رب العالمین، کہ وہ رب ہے، ربوبیت کی صفت کو. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے.
یہاں سورۃ الناس میں بھی، سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب ہے اور الہ ہے، معبود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی معبودیت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی سورۃ الناس میں اپنی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپس میں تطبیق پتہ کیا ہے؟ آپس میں تطبیق یہ ہے کہ یہ پورا قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی اپنی 3 صفات کا ذکر کیا، آخر میں بھی اپنی 3 صفات کا ذکر کیا۔ جیسے کوئی بیج جب ڈالا جاتا ہے زمین میں، کوئی بیج، کوئی گٹھلی، کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے، وہ پہلے زمین کے اندر جاتا ہے، پھٹتا ہے، اس کے اندر سے اناج اگتا ہے، درخت اگتا ہے، پودا اگتا ہے، اور پھر وہ جب پورا بن جاتا ہے تو آخر میں جو اس پر پھل لگتا ہے وہ کون سا لگتا ہے؟ جو اس کے اندر بیج ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ گندم کا دانہ ڈالا تھا اور جو پودا بن کے شاخیں نکلی، سارا کچھ ہوا، تو آخر میں جو دانہ لگا وہی جو زمین میں ڈالا تھا۔ کسی بھی چیز کا جب بیج جو زمین میں ڈالتے ہیں اس کا درخت بنتا ہے، اور اس کی اخیر جو ہوتی ہے، مثلا کوئی پھل ہے، آم ہی لگا لو، آم اوپر سے ہم کھا لیتے ہیں، جو گٹھلی بچتی ہے اینڈ پہ پھر اسی کو ہی زمین پہ ڈالتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر مختلف شاخیں، مختلف چیزیں بتائی ہیں، لیکن شروع اور آخر میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ کائنات کا رب ایک اللہ ہے، کائنات کا بادشاہ مالک ایک اللہ ہے، اور ساری کائنات کا معبود تمہاری عبادتوں کے لائق ایک اللہ ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بھی اللہ کی ان صفات سے ہے، اور قرآن پاک کی انتہا یعنی خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کے ساتھ ہے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔